ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك۔ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 کا بیان ہے۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ قتادہ نے بیان کیا، جس شخص کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا، اور یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا۔ زمین پر پہلا بادشاہ تھا اور اس کا نام نمرود تھا، اور اس نے بابل میں قلعہ بنایا، اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین کے اوپر لاجواب اور حیران ہوا کہ جب کسی نے اللہ کے وجود پر دلیل دی، اللہ کے ہونے پر دلیل دی، تو یہ حیران ہوا۔ اس کی حیرانی کا بھی ذکر آیا۔ میں تو خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رب ہونے پر جو دلیل پیش کی تھی جس شخص کو، اس کا نام کیا تھا؟ نمرود، اور یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا، اور اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا، اور یہی پہلا شخص تھا جو اللہ کی ربوبیت پر دلیل کو سننے کے بعد حیران ہوا اور لاجواب ہوا کہ اس کا اس دلیل کے جواب میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اس دلیل کا جو ربوبیت کی، اللہ کی، اس کو ایک دلیل دی گئی تھی، اس دلیل کا اس کے پاس آگے سے جواب نہیں تھا، جی۔
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران اور لاجواب ہو گیا۔ قرآن کہہ رہے کافر حیران بھی ہوا اور لاجواب ہو گیا۔ اچھا ایسی، اب کیا دلیل ہے؟ اس کا ذکر آیت مبارکہ میں بھی آیا اور حدیث کے تحت بھی سن لیجیے۔ اچھا، ربی بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، تو نمرود نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار دیا۔ ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا، یا 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ تو میں بھی کرتا ہوں، اگر تمہارا رب جو ہے وہ زندہ کرتا ہے تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ دیکھو میں نے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر آگے سے جواب دیا۔ تو یہ آیت کریمہ کہ الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ، اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ 2 بندے بلا کر ایک کو آزاد کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھو میں بھی جس کو مارنا چاہوں مار سکتا ہوں، میں نے مار کے دکھا دیا تمہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس نے ایک زندہ کر کے اور ایک کو آزاد کر کے دکھا دیا، ایک کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے قال ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام بولے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا۔ تو یہ وہ پہلا شخص ہے جو زمین پر اللہ کی ربوبیت پر جب اس کو دلیل دی گئی تو حیران ہوا اور لاجواب ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ایک اور روایت میں جامع البیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے وہ بادشاہ کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے، تو بادشاہ نے ان سے بات کی اور پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ وہ اپنی خدائی کے نشے میں اس قدر غرق تھا
کہ وہ حق بات کو سمجھنے سے اندھا ہو چکا ہوا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ دیکھو میں دو بندے تمہارے سامنے، ایک کو آزاد کر رہا ہوں، ایک کو میں مار رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں، میں بھی قتل کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں اس روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے 4 آدمیوں کو بلایا۔ کتنے آدمی بلائے؟ 4۔ اور اس نے ان کا کھانا بند کر دیا اور ان پر پینا بھی بند کر دیا۔ ان کا کھانا پینا چاروں کا بند کر دیا۔ اچھا، جب وہ بھوک سے مرنے لگے وہ 4 آدمی، تو اس نے 2 کو تو اب وہ مر رہے تھے، چاروں بھوک سے مرنے کے قریب تھے کہ جان نکل رہی تھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ 2 آدمیوں کو تو کھانا کھلایا اور پانی پلایا۔ اچھا، وہ زندہ رہے، اور جو باقی 2 تھے ان کو بدستور ان کا کھانا اور پینا بند رکھا، تو کیا ہوا؟ وہ مر گئے، وہ دونوں مر گئے۔ تب ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ یہ اس کو اپنی سلطنت میں اقتدار حاصل ہے اور وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا۔ پہلے تو اس نے پوچھا نا تمہارا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے 2 بندے بلائے، ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اور اس روایت میں ہے کہ اس نے 4 بندے بلائے اور چاروں بندوں کے اوپر کھانا اور پینا بند کر دیا۔ جب وہ مرنے لگے تو اس نے 2 کو کھانا اور پینا دینا شروع کر دیا، وہ بچ گئے، اور 2 مر گئے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے ان 2 کو زندہ کر دیا، ان دونوں کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اپنی سلطنت کے اقتدار کے نشے میں اندھا ہو چکا ہوا ہے، یہ صحیح بات نہیں سمجھے گا۔ تو تب ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسرا جواب دیا۔ تو انہوں نے قالا ابراہیم، اب ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ تو وہ ہے، بے شک اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ انہوں نے بجائے اس کی کہ اس بحث میں جاتے کہ تو نے وہ جس کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس کو اس نے چھوڑ دیا، زندہ کہاں سے اس نے کیا تھا؟ ہاں، ایک کو اس نے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کو دوسری دلیل دی۔ انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو کدھر سے نکالتا ہے؟ مشرق سے، تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران ہو گیا اور مبہوت ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم تھا ابراہیم علیہ السلام، دلیلیں دے رہے تھے، ظالم تھا، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دینی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اقتدار کے اس کے نشے میں اور وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے، تب انہوں نے کہا بے شک میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال دو۔ یہ سن کر وہ حیران اور لاجواب ہو گیا، اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ، اس نے کہا یہ شخص مجنون ہے، لے جاؤ اس کو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے تمہارے خداؤں پر جرت کی اور انہیں توڑ دیا، اور آگ اس کو جلا نہیں سکی۔ اچھا، اور نمرود کو اب یہ ڈر تھا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے رسوا نہ ہو جائے۔
کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا جو خدا ہے وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو، تو اب اس کو اپنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ بندہ تو میں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر ایک کو زندہ کر کر ایک کو مردہ کر کے دکھا دیا، سورج کو میں کیسے مغرب سے نکالوں؟ اب وہ پریشان ہوا کہ کہیں میں اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی رعایا کے سامنے میں نے جو ربوبیت کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ اور ایک روایت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر عذاب آیا تھا مچھروں کا، اور ایک مچھر اللہ تعالیٰ نے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل کر دیا تھا، تو وہ اس کے دماغ کو کھاتا تھا، اور جب اس کو جوتے مارتے تھے اس کے سر کے اوپر تو وہ مچھر آرام سے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایک بندے کی ڈیوٹی تھی کہ اس کے سر پر جوتے مارتے رہو جن سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ گستاخ اور بے ادب ہیں ان کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ جی اچھا، اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین سے مباحثہ اور مناظرہ کرنا جائز ہے۔ دین کو ثابت کرنے کے لیے جو مخالف لوگ ہیں ان سے بحث کرنا اور مناظرہ کرنا جائز ہے، بلکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اہل کتاب سے مباحثہ کیا اور دلیل قائم کرنے کے بعد مباہلہ کیا، یعنی یہ دعا کی جو وہ جو نجران کے عیسائی تھے کہ جو ہم میں سے ظالم اور باطل ہو اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس طرح صحابہ میں سے مہاجرین اور انصار جن سے انہوں نے بھی ایک وقت میں ایک خاص مقصد کے لیے آپس میں مناظرہ اور بحث کی۔ تو مقصد صرف حق کو ثابت کرنا مناظرے کا اور بحث کرنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ حق واضح ہو جائے، حق واضح ہو جائے، اس میں کوئی اپنا ذاتی پہلو نہیں ہونا چاہیے، حق بیان ہو جائے۔ تو مقصد حق کو ثابت کرنا اور باطل کو رد کرنا یہ ہونا چاہیے۔ تو مناظرے کے معنی ہیں فریقین کے دلائل میں نظر کرنا، جی کہ جو دونوں فریقوں کے دلائل ہیں ان میں نظر کرنا اور ہٹ دھرمی، ضد اور اکڑ کے اوپر اکڑ کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے غلط موقف کے اوپر اڑے رہنا مناظرے کا نام نہیں ہے۔ بحث اس بات پر کی جائے کہ جس پہ حق واضح ہو جائے اور باطل رد ہو جائے، باطل کو رد کر دیا جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مناظرے کے متعلق جو فرمایا فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم اس چیز میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو جس کا تمہیں علم ہو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بحث کرنی چاہیے، اس میں دلائل دینے چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر علم کے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔
بغیر علم کے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، یا خالی اپنی ذات کے لیے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حق واضح ہو جائے، حق بیان، حق عیاں ہو جائے، اس کے لیے آپ بحث کریں، دلائل دیں۔ جون سی امام اعظم وہ اپنے بیٹے حماد کو مناظرے سے منع کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم مناظرہ نہ کیا کرو اپنے بیٹے کو۔ تو ان کے بیٹے ان کو آگے سے جواب دیتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ آپ خود تو مناظرہ کرتی ہیں، مناظرے کرتی ہیں، اور مجھے مناظرہ کرنے سے منع کرتی ہیں، مجھے آپ مناظرہ کرنے سے منع کرتی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کب مخالف کوئی کفریہ بات کہے اور ہم اس کے اوپر اس کی گرفت کر لیں، تمہارا مقصد یہ ہے مناظرہ کرنے کا۔ اور ہم جن کو تم کہہ رہی ہو کہ خود تو مناظرے کرتی ہیں اور ہمیں مناظرہ کرنے سے مجھے اپنے بیٹے کو منع کرتی ہیں، اور ہم جو مناظرہ، ہم مخالف کو ایسے موقع پر سنبھال لیتے ہیں اور اس کو اس درجے کی ضد سے بچا لیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے۔ تم تو اس طاق میں تم لوگ مناظرہ کرتے ہو کہ اس کی زبان سے کوئی کفریہ جملہ نکلے، وہیں اس کو پکڑ لو، چلو تم فارغ ہو گئے۔ اور ہم اس لیے مناظرہ کرتے ہیں کہ اس کو بچا لیا جائے، اس کو بچا لیا جائے، اس کے ایسے کوئی لفظ نہ نکلنے دیا جائے۔ قرآن کریم میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، اور ان سے عمدہ طریقے سے بحث کیجیے۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مخلوق میں سے کوئی شے، جس آیت کا ہم ذکر کر رہے تھے، اللہ کے مشابہ نہیں ہے، اور حقائق کائنات میں، کائنات کی حقیقت میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال اور آثار سے اس کی ذات اور صفات پر استدلال کیا ہے۔ مثلا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو کافر حیران، اللہ جواب ہو گیا، واللہ یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔